اب بات کرتے ہیں وائٹامن B5 کی. اس کو پینٹوتھینک ایسڈ بھی کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی کو انزائم کا کمپوننٹ ہوتا ہے. کو انزائم کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ TCA سائیکل چلانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس کا. ایسیٹائل کو اے سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے, پھر ایسے انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈس ہیں سوسینائل کو اے, فیٹی اسائل کو اے, تو ادھر یہ کو انزائم کا کمپوننٹ ہوتا ہے. اور ایک اور انزائم ہے جس کا نام ہے فیٹی ایسڈ سنتھیز, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہاں پر بھی یہ ایک کو انزائم کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. اچھا, اس کی کمی سے کوئی زیادہ علامتیں نہیں آتی, کوئی بہت اسٹیبلش بیماری نہیں ہے, لیکن یہ میٹابولک پاتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ اگر اس کی کمی ہوگی تو انرجی پروڈکشن کم ہو جائے گی, سستی بہت ہو جائے گی, جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی, لیکن کوئی اسٹیبلش بیماری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. دین ہے وائٹامن B6, اس کو پائراڈاکسن بھی کہتے ہیں. اچھا, پائراڈاکسن جو ہے وہ 2-3 فارمز میں ہوتا ہے, پائراڈاکسین, پائراڈاکزال اور پائراڈاکسامین. یہ اس کے ڈیریویٹیوز ہیں, یہ 3 قسم کی شکلوں میں موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ کو انزائم کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور مختلف جو بائیو کیمیکل ریئیکشنز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ ٹرانس امائنیشن ہے, ڈی امینیشن ہے, ڈی کاربوکسیلیشن ہے, کنڈنسیشن ہے. یہ وہ بڑے اہم پروسیسز ہیں. جیسے TCA سائیکل میں کہیں نہ کہیں کوئی ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کسی امائنو ایسڈ کا کوئی میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے, جیسے سیرین ہے, ہسٹیڈین ہے, گلائسین ہے, وہاں یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اس کی ڈیفیشنسی ان پیشنٹس میں دیکھی گئی ہے جو کہ اینٹی ٹیوبرکلوز ٹریٹمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں, یعنی وہ پیشنٹس جو TB کی تھراپی لے رہے ہوتے ہیں, اور TB کی تھراپی میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ بڑی ہارڈ دوائیں ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک دوا ہے آئسونیازڈ. آئسونیازڈ جو ہے بیسیکلی اس کو بلاک کرتی ہے پیراڈاکزال کو, پیراڈاکزال اور فاسفیٹ جو یعنی وائٹامن B6 کی ڈیریویٹو فارم, اور گریجول پھر اس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. بہرحال وہ جب تک ٹریٹمنٹ چلتا ہے تو ایڈیشنل وائٹامن B6 دینا پڑتا ہے اور وہ پارٹ آف تھراپی ہے. یا اس کی ڈیفیشنسی ان میں بھی دیکھی گئی ہے جیسے وہ بچے جو کیمیکل فارمولا ملک پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور فارمولا جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ملک فارمولا بنانے والی کمپنیاں یہ بڑی ریسرچ کر کے یہ فارمولا جنریٹ کرتی ہیں, دیٹس وائی اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی غیر معیاری ملک ہے تو اس میں اس کی کمی ہو سکتی ہے. بہرحال آج کل کوئی ایسا کیمیکل ملک نہیں ہے, فارمولا ملک نہیں ہے جس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہو, تو یعنی ڈیفیشنسی ہو رہی ہو. جو سے بھی اچھے برانڈس آ رہے ہیں کیمیکل فارمولا مل کے, ان میں سب چیزیں ایڈیشنلی سپلیمنٹڈ ہوتی ہیں. لیکن وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے اور نیچرل وے میں جو نرشمنٹ ہے اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے. یہ جتنے بھی آرٹیفیشل ہیں اور ڈیرائیوڈ کیمیکل ملکس ہیں, ان کے الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ کانسٹیپیشن. وہ بچے جو کیمیکل فارمولا ملک پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن ضرور چل رہی ہوتی ہے. اچھا جی, نیکسٹ وائٹامن B7, اس کو بایوٹن کہتے ہیں. اور بایوٹن جو ہے وہ بھی جو ہے کو انزائم کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے, اور مختلف قسم, خاص طور پہ جیسے انہوں نے بتایا ہے یہ کیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, اور ایکٹیویٹڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے, یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ بیسیکلی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے مختلف کیمیکل ریئیکشنز میں. کہیں وہ آکسیجن ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہے, کہیں وہ اپنا کاربن ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ادھر ایک سپورٹیو وائٹامن B7 جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اس کی بھی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کوئی نیچرلی نہیں ہوتی. ہاں, جیسے کہ اگر کوئی انٹسٹائنل بیکٹیریل انہیبیشن ہو جائے, جیسے لمبے عرصے تک اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے چند بیماریوں میں, مجبوری کے طور پہ کرنا پڑتا ہے, ادھر یہ دیکھا گیا ہے کہ انٹسٹائنل بیکٹیریاز ہیں وائٹامنس بناتے تھے وہ انہبٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں تو اس کی ڈیفیشنسی دیکھنے میں آ سکتی ہے, ادروائز کوئی خاص اس کی بھی اسٹیبلش کنڈیشن نہیں ہے. البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کچے انڈوں کا استعمال زیادہ کیا جائے, خاص طور پہ سفیدی, تو بھی یہ اس وائٹامن کی ڈیفیشنسی دیکھنے میں آتی ہے, کیونکہ زردی کے اندر وائٹامنس اور وائٹامن B کمپلیکس تو بھرپور ہے اس کے اندر. ٹھیک, نیکسٹ وائٹامن ہے فولک ایسڈ. فولک ایسڈ اور
وٹامن B12 کو میں ایک ساتھ ڈسکس کروں گا نیکسٹ پریزنٹیشن میں.